بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سب سے پہلے تو میں مولانا عبدالباسط صاحب، مولانا عمر عباسی صاحب اور جو بھی یہاں کے منتظم ہیں، محتمم ہیں، اور جو جتنے بھی ساتھی، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا اہم مرکز جس میں قرآن بھی ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے اور سیرت بھی ہے اور فقہ پر بھی ماشاءاللہ یہاں اچھا کام ہو رہا ہے، دارالفتاح بھی ہے۔ اور مجھے مولانا عبدالباسط صاحب نے بتایا کہ یہاں ماشاءاللہ مجلس ذکر بھی ہوتی ہے۔ تو اتنی ساری برکتوں کا اور رحمتوں کا مجموعہ اس جگہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت جن مسائل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ان مسائل کے حل پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات شکر نعمت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہر شخص کو شخصی طور پر، اجتماعی طور پر، مسلم امہ کی سطح پر بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں قدر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو موضوع ہے سیرت کا، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر ذیشان صاحب، وائس چانسلر الغزالی یونیورسٹی، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں بالکل مختصر سی بات کروں گا، صرف آپ حضرات کو مبارکباد دینے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ لوگوں پر فخر کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے اور برکتوں، رحمتوں اور عافیتوں کے ساتھ دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں جتنے بھی ہمارے حالات ہیں، چاہے وہ پاکستان کے حالات ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، فلسطین کے ہوں، یا عمومی طور پہ مسلم امہ کے ہوں، اس میں جتنے بھی ہمارے بحران ہیں، جتنے ہمارے چیلنجز ہیں، ان سب کا حل سیرت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خلفائے راشدین کو اور صحابہ کرام کو ان تمام مراحل سے گزار دیا ہے جو قیامت تک مسلم امہ کو پیش آنے والے تھے، چاہے وہ گھریلو چیزیں تھیں، فیملی کی چیزیں تھیں، یا محلے کی سطح پر تھیں، یا شہر کی سطح پر تھیں، یا خلافت اور ریاست اور حکومت کی سطح پر تھی، یا قومی یا بین الاقوامی سطح پر تھی۔ تو اس لیے اس موضوع کو ہمیں پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں آج کل یہاں ایک مہم میں نے چلائی ہوئی ہے کہ سیرت سے اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کرائسس مینجمنٹ، کہ ہم مشکلات کو کیسے مینج کریں، کس طریقے سے۔ تو اس کو اگر ہم بنیاد سیرت کو بنائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تمام حالات کو طاری کیا تھا، مغلوبیت کے بھی اور غالب ہونے کے بھی، حکومت کے بھی، ریاست کے بھی، جنگیں بھی آپ نے کی، معاہدے بھی کیے، امن بھی ہوا، مصالحت بھی ہوئی، معیشت بھی، بازار بھی، آمد رفت بھی، معیشت بھی اور معاشرت بھی۔ تو اس لیے ہمیں اس موضوع کو بہت اسی نیت سے پڑھنا چاہیے، سیرت کو، کہ ہمارے لیے اس میں کیا حل موجود ہے۔ اور اس کا خلاصہ میں پانچ چھ چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ کبھی بھی کسی کو نا امید ہونے کی اجازت نہیں، گناہ ہے۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے شکر نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جب آپ تھوڑی سے غور کریں گے تو جو پاکستانی ہیں وہاں، ان کو پاکستان میں بہت ساری نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نظر آئیں گی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ بنگلہ دیش کے حضرات ہوں، ہندوستان کے حضرات ہوں، یا کسی اور جگہ کے ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ شکر نعمت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ فکفرت بانعم اللہ۔ تو شکر نعمت کا اہتمام کریں، اور مشکل حالات میں صبر کریں۔ ناگوار حالات میں صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مشکل حالات سے نکلنے کی تدبیر کریں۔ یہ بھی سیرت کا بہت بڑا باب ہے کہ ہمیں ان مشکلات کے اندر ہی رہنا نہیں ہے، ان سے نکلنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے، سیرت طیبہ، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی کوئی حالات خراب ہوئے، جب بھی کوئی آزمائش آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مینجمنٹ اتنی زبردست تھی کہ آپ ہمیشہ اس سے سرخرو ہو کر نکلے،
آپ نے اسی کمزوری کو طاقت بنایا، اسی زحمت کو رحمت بنایا اور انہی مشکلات کو حل بنایا۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے ہم کیا کریں۔ تو شکر نعمت اور صبر اور تدبیر میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ہمارے بس میں کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایک آدمی کے بس میں جو کچھ ہے اسی کا مکلف ہے، اس سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں ہے وہ۔ اس کے پاس جو وسائل ہے ممکنہ طور پر ابھی موجود ہیں یا جو وہ حاصل کر سکتا ہے، اس کی روشنی میں وہ تدبیر کرے، اور تدبیر میں تدریج، پتہ نہیں میری اردو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، ڈاکٹر صاحب سمجھا دیں گے۔ تدریجن کا معنی مرحلہ وار، یعنی ایک دم آپ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا ہے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی اس قسم کے بحران ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے تدبیر کے ساتھ تدریج کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے چلیں کہ ہمارا سفر چلتا رہے، ختم نہ ہو جائے۔ 5ویں چیز یہ کہ ہمیں ایک مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ جو منفی سوچ ہے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی آپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جتنے بھی اس میں شرکاء ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، پڑھنے والے طلباء ہوں، میں ان کو بہت ہی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں آپ لوگوں نے بتائی ہیں، اس میں جو حضرات شریک ہیں پڑھنے کے لیے، تو ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے کہ وہ اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مولانا عمر عباسی صاحب، مولانا عبدالباسط صاحب اور باقی جتنے بھی حضرات ہیں، سب کو ہماری طرف سے بہت دعائیں اور بہت نیک تمنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اور اللہ تعالیٰ مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر نعمت کی توفیق عطا فرمائے، مشکل حالات میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے تدبیر کرنا، اور ان تدبیر کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں خاص طور پہ اس کی میں تاکید کروں گا کہ جو مجلس ذکر ہے اس میں شریک ہونے کا بہت اہتمام کریں۔ ایسے علاقوں میں جہاں فتنے کہیں زیادہ ہیں، وہاں ضرور مجلس ذکر میں شریک ہونا چاہیے۔ اس سے دل مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکون آتا ہے، ڈپریشن کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، ذکر کی برکت سے استقامت عطا فرماتے ہیں۔ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہ دل پہ نزول ہوتا ہے فرشتوں کا، اور دل پہ نزول جب ہوتا ہے تو فرشتے دلوں کو تھام لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، بہت مبارک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اجازت چاہوں گا، اور بہت دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب حضرات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔